سلطان محمود غزنوی کا دربار لگا ہوا تھا۔ دربار میں ہزاروں افراد شریک تھے، جن میں اولیاء، کتب، ابدال بھی تھے۔ سلطان محمود نے سب کو مخاطب کر کے کہا، کوئی شخص مجھے حضرت خضر علیہ السلام کی زیارت کرا سکتا ہے؟ سب خاموش رہے۔ دربار میں ایک غریب دیہاتی کھڑا ہوا اور کہا، میں زیارت کرا سکتا ہوں۔ سلطان نے شرط پوچھی تو عرض کرنے لگا، 6 ماہ دریا کے کنارے چلا کاٹنا ہوگا، لیکن میں ایک غریب آدمی ہوں، میرے گھر کا خرچہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ سلطان نے شرط قبول کر لی۔ اس شخص کو قلعے کے لیے بھیج دیا گیا اور گھر کا خرچہ ذمہ ہو گیا۔ 6 ماہ کے بعد سلطان نے اس شخص کو دربار میں حاضر کیا۔ پوچھا تو دیہاتی کہنے لگا، حضور کچھ وظائف الٹے ہو گئے ہیں، لہٰذا 6 ماہ مزید لگیں گے۔ مزید 6 ماہ گزرنے کے بعد سلطان محمود نے پھر دربار میں حاضر کیا تو اس شخص کو دوبارہ پیش کیا گیا تو بادشاہ نے پوچھا، میرے کام کا کیا ہوا؟ یہ بات سن کر دیہاتی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، کہاں میں گنہگار اور کہاں حضرت خضر علیہ السلام، میں نے آپ سے جھوٹ بولا، میرے گھر کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا تھا، بچے بھوک سے مر رہے تھے، اس لیے میں نے ایسا کرنے پر مجبور ہوا۔ سلطان محمود نے اپنے ایک وزیر کو کھڑا کیا اور پوچھا، اس شخص کی سزا کیا ہے؟ وزیر نے کہا، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ جھوٹ بولا، لہٰذا اس کا گلا کاٹ دیا جائے۔ دربار میں ایک نورانی چہرے والے بزرگ بھی تشریف فرما تھے۔ کہنے لگے، بادشاہ سلامت، اس وزیر نے بالکل ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر سے پوچھا، آپ بتاؤ، اس شخص نے بادشاہ کے ساتھ فراڈ کیا ہے، اس کا گلا نہ کاٹا جائے بلکہ اس کو کتے کے آگے ڈالا جائے تاکہ یہ ذلیل ہو کے مرے، مرنے سے کچھ وقت تو لگے گا۔ دربار میں بیٹھے اس نورانی چہرے والے بزرگ نے کہا، بادشاہ سلامت، یہ وزیر بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود غزنوی نے اپنے پیارے غلام ایاز سے پوچھا، کیا تم کہتے ہو؟ ایاز نے کہا، بادشاہ سلامت، آپ کی بادشاہی سے 1 سال غریب بچے پلتے رہے، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں آئی اور نہ ہی اس کے جھوٹ سے آپ کی شان میں کوئی فرق پڑا۔ اگر میری بات مانے تو اسے معاف کر دیں، اگر اسے قتل کر دیا تو اس کے بچے بھوکے مر جائیں گے۔ ایاز کی یہ بات سن کر محفل میں بیٹھا وہی نورانی چہرے والا بابا کہنے لگا، ایاز بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے۔ سلطان محمود نے اس بابے جی کو بلایا اور پوچھا، آپ نے ہر وزیر کے فیصلے کو درست کہا، اس کی وجہ مجھے سمجھائی جائے۔ بابا جی کہنے لگا، بادشاہ سلامت، پہلے نمبر پر اس وزیر نے کہا تھا گلا کاٹا جائے، وہ قوم کا قصائی ہے اور قصائی کا کام ہے گلے کاٹنا۔ اس نے اپنا خاندانی رنگ دکھایا اور غلطی اس کی نہیں، آپ کی ہے، آپ نے ایک قصائی کو وزیر بنایا ہے۔ اس نے کہا، اس کو کتوں کے آگے ڈالا جائے۔ اس وزیر کا والد بادشاہوں کے کتے پال اور کتوں سے شکار کھیلتا تھا اور اس نے اپنے خاندان کا تعارف کروایا۔ آپ کی غلطی ہے کہ ایسے شخص کو وزارت دی جہاں ایسے لوگ بھوکے ہی مرنا ہے۔ اور تیسرے ایاز نے جو فیصلہ کیا وہ سلطان محمود سنو، ایاز سید زادہ ہے۔ سید زادہ کی شان یہ ہے کہ سارا خاندان کربلا میں ذبح کرا دیتا ہے مگر بدلہ لینے کا بھی کبھی نہیں سوچتا۔ سلطان محمود اپنی کرسی سے کھڑا ہو جاتا ہے اور ایاز کو مخاطب کر کے کہتا ہے، ایاز، تم آج تک مجھے کیوں نہیں بتایا کہ تم سید ہو؟ ایاز کہنے لگا، آج تک کسی کو اس بات کا علم نہ تھا کہ ایاز سید ہے، لیکن آج بابا جی نے میرا راز کھولا ہے، آج میں بھی ایک راز کھول دیتا ہوں کہ اے بادشاہ سلامت، یہ بابا کوئی عام ہستی نہیں، یہی حضرت خضر علیہ السلام ہے۔